اور آگے سے یہ جو پل ہے، یہ جو نہر ہے، نہر کو جو آگے سے وہ پائپ لگائے ہوئے ہیں، اس پہ جو تختے رکھے ہوئے ہیں، میں وہاں سے کراس کر کے آئی ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں شہزاد اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ASA TV زمان پر میں موجود ہوں۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹائیگرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میم تہمینہ بھی یہاں پہ آئی ہیں، ان سے جانتے ہیں کل کی ریلی کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں، کیا تیاریاں چل رہی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام جی۔ ایک تو ہم لوگ کل سے آئے ہوئے ہیں، پرسوں سے، اور ہم آئے بھی اسی وجہ سے ہیں، خان صاحب کے بلانے پہ آئے تھے، خان صاحب نے بلایا سب کو۔ اور یہ ریلی جو آج تو ہم لوگ سارے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریلی کے لیے سب تیار تھے، اور انہوں نے یہ ساری رکاوٹیں راستے میں ڈالی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ خواتین تھے اور اتنی دور دور سے ہم لوگ پیدل چل کے آئے ہیں، اور آگے سے یہ جو پل ہے، یہ جو نہر ہے، نہر کو جو آگے سے وہ پائپ لگائے ہوئے ہیں، اس پہ جو تختے رکھے ہوئے ہیں، میں وہاں سے کراس کر کے آئی ہوں، کیونکہ وہاں سے انہوں نے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اور کل کی جو ریلی ہے انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری طرف کہ خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، خان صاحب کے جو مجاہد ہیں، وہ سارے آئے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ ایک ڈرپوک لوگ ہیں، یہ 13 جماعتیں مل کے بھی ایک لیڈر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا میم، بات کی جائے، پہلے یہ PDM کے لوگ کہتے ہیں جی خان صاحب خواتین کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، اب اپنی ٹائیگرز کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جب خان صاحب نکلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں۔ یہی بات ہے، آپ یقین کریں خان صاحب نے خواتین کو نہیں کہا، خان صاحب نے اپنے عہدیداروں کو کہا ہے، لیکن میل باڈیز کو کہا ہے، لیکن خواتین کے اندر بھی تو وہی جذبہ ہے، وہی اپنا خان صاحب کے ساتھ جو محبت ہے وہی ہے نا، تو وہ تو کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہم خان صاحب کی وہ ٹائیگرز ہیں جو کہ خان صاحب سے میں 2005 سے ہوں میں پارٹی میں، اور میں PTI کی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہی ہوں، ابھی میں پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں، ریجن پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں۔ تو یہ خان صاحب کی محبت ہے، خان صاحب کا ویژن ہے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک لیڈر ایسا ہے جس نے پاکستان میں کیا کہ پوری دنیا میں وہ مسلم امہ کے لیے بھی وہ ایک مثال ہے کہ پاکستان میں یہ اس سے پہلے اس طرح کا لیڈر یا قائد اعظم تھے یا عمران خان ہے۔ اچھا، بات کی جائے، لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں، PDM والے یہ مذاق ہوتا ہے خان صاحب کو گولیاں نہیں لگی، خان صاحب نے اپنے زخم دکھا دیے۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت سرکار کی جو چلانے والی ہیں، وہ کہتی ہیں میں سرجری کرا کے آئی ہوں، کیا وہ اپنے زخم دکھائیں گی؟ ہاں، تو وہ تو زخم نہیں دکھائیں گی، وہ تو اپنی خوبصورتی کا سرجریاں کرا کے آئیں گے، وہ کہاں سے دکھائیں گی؟ اور خان صاحب نے تو سامنے اپنی ٹانگیں دکھائی ہیں۔ یہ لوگ جھوٹوں، یہ پوری کی پوری جو ٹیم ہے نا، یہ جھوٹ کی گٹھڑی ہے، ان سے ایک بڑھ کر یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے جھوٹ کو کیونکہ یہ اتنا پکا جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ کو ہی لوگ سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا لیڈر ہے، اللہ جانتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس پہ چلتا ہے، اور وہ حق اور سچ کے راستے پر ہے، اور ہم خان صاحب کے ساتھ حق اور سچ کے راستے پر ہیں۔ تو یہ جو مرضی کرتے رہیں، کہتے ہیں جھوٹ اتنی دیر نہیں چلے گا، اور سچ انشاءاللہ ایک دن اپنے آپ کو قائم کر کے چھوڑے گا، اور خان انشاءاللہ آئے گا وزیر اعظم۔ اگر KPK نے خان صاحب کو 2 بار اقتدار میں لے کے آئے، خان صاحب اس بار پنجاب میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، کیا آپ کو پنجاب سے یہ امید ہے کہ پنجاب سے بھی خان صاحب کلین سویپ کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں پنجابی بہت غیرت مند ہیں، اور وہ انشاءاللہ خان صاحب کو وہ ضرور کامیاب کریں گے، اچھے طریقے سے کامیاب کریں گے، کیونکہ پنجاب کیا ہے، پنجاب پاکستان کا حصہ ہے نا۔ تو کیا پنجاب میں لوگ خان صاحب سے محبت نہیں کرتے، بلکہ خان صاحب سے محبت رجیم چینج ہونے کے بعد مزید لوگوں کی بڑھ گئی ہے۔ جو نون کے تھے، جو PPP کے تھے، وہ لوگ بھی خان صاحب سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ ان کا دور دیکھیں آپ، اور اب کا دور دیکھیں آپ کو زمین آسمان کا۔ اب ریڈی والے، میں لاہور میں جب جدھر ادھر جاتی رہی ہوں، آپ یقین کریں، وہ رکشوں والے، ریڈی والے، وہ کہتے ہیں اللہ احسان کو لے کر آئے۔ تو یہ لاہور والے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور کامیاب کریں گے خان کو انشاءاللہ، 1/3 میجورٹی سے کریں گے انشاءاللہ۔ کیا پیغام دیں گی؟ آپ نے دیکھا پچھلے 11 ماہ میں پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا، پاکستان کی معیشت کی بات کی جائے، پاکستانی عوام کی بات کی جائے، آپ دیکھنے والوں کو، پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانی کو لے کیا پیغام دیں گی؟ آپ دیکھیں، میں خود بھی جاتی آتی ہوں، میرے بچے باہر ہیں، میں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پر، میں امریکہ میں یعنی ورجینیا میں خود جو PTI کی تنظیم سازی ہوئی ہے، میں وہاں ان کے ساتھ جاتی آتی رہتی ہوں۔ وہ لوگ اتنی محبت ہے ان کے دلوں میں خان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کہ آپ دیکھیں، انہوں نے یہ جو روشن اکاؤنٹ کھولا تھا، اور اس میں خان صاحب کے جتنے اوورسیز پاکستانی تھے، انہوں نے روشن اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ ڈالا تھا، اس وجہ سے ڈالا تھا کہ ایک ایماندار لیڈر آیا ہے جس کی وجہ سے ان کو اعتبار ہے خان صاحب پہ۔ اور جب انہوں نے رجیم چینج کی اور انہوں نے اپنا پیسہ واپس نکلوا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان چوروں نے کبھی کسی کو، اب یہ IMF کا کہتے ہیں، IMF کے پیسوں سے یہ عیاشی خود کرتے ہیں،
पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने क्या रिलीफ दिया हुआ IMF से? ये जो IMF का कर्जा लेते हैं, मैं तो IMF को ये पैगाम दूंगी कि आप इन लोगों के बैंक सील्स करें, इन लोगों की जायदादें बाहर उनको आप लोग लें और इनसे पैसा वसूल करें। पाकिस्तानी गरीब अवाम है, वो कहाँ से, वो तो भूख से मर रही है, इन्होंने आके भूखे कर दिया, पाकिस्तानियों को बेड़ा गर्क करके छोड़ दिया। ये कैसे पाकिस्तान को जो है तो IMF पैसा इन बेगैरतों से वापस ले जो ये कर्जे ले रहे हैं और अपनी अय्याशी के लिए उड़ा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कल की रैली कितनी बड़ी होगी? क्या ये जितनी भी रैलियां आज तक निकली हैं उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा? इंशाल्लाह टूटेगा, इसलिए कि आप जिस चीज़ को आप रोकोगे तो वो मज़ीद बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू जी। अल्लाह। अभी आपने देखा